السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج میں نے ارادہ کیا کہ میں سبزی بناؤں گی. بہت عرصے سے نہ سبزی کھائی ہے نہ بنائی ہے، تو میں نے منگوا لی سبزیاں. سبزی میں نے کچھ الگ طریقے سے بنانی تھی. میرا پہلا ایکسپیرینس تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ کیسی بنے گی. میں نے اپنے دماغ کے مطابق اس کی سائڈس کو صاف کر لیا اور یہاں پہ اس کا مسالہ ریڈی کر لیا. یہ مسالے میں بنتی ہے جتنا ہم نے ایک ہانڈی میں مسالہ ڈالنا ہوتا ہے اتنے اسپائسیز میں لوں گی، زیادہ نہیں لیتے پھر وہ تیز ہو جاتے. اس میں تھوڑا سا لیمن ایڈ کر لیں، 2 لیمن ایڈ کریں، 1 کریں، جتنی آپ کی مرضی ہے، جتنا آپ چاہتے ہیں کہ یہ اکٹھا ہو. میرا ارادہ تھا ابھی ہم سمپل فوڈ کھائیں گے سادی سبزی میں. پھر میں نے کہا چلو 1 آلو بھی بیچ میں 1-2 آلو مکس کر لیتی ہوں تو ہم سادی سبزی کھائیں لیں گے. تو یہاں دیکھیں، خیر سبزی کاٹتے کرتے جو ہوا وہ میں پھر آپ کو بتاتی ہوں. یہ ایک سبزی کے بیچ میں سے ساتھ لگ رہے تھے، میں نے سائڈ پہ کر دیا. اس سبزی کا نام مجھے نہیں آتا تھا، پھر مجھے بتایا گیا تو اب مجھے پتہ ہے. اب آپ بتائیں کہ اس سبزی کو کیا کہتے ہیں. ہر کسی کو اس کا ایسے نام نہیں پتہ ہوتا. میں نے اس میں یہ اسپائس کہ ہاں ان کے بیچ میں کٹس لگاتے ہوتے ہیں، انہیں الگ نہیں کرتے، لیکن پھر میں نے کہا چلو ان کے اندر صحیح طرح سے مسالہ نہیں بھرا جائے گا، میں نے کچھ الگ کر دیے تھے. آلو وغیرہ میں نے چھیل لیے. میں نے کہا چلو 2 آلو بھی اسی طرح کیوبس میں ایڈ کر لیتی ہوں تو اچھی سی سبزی بن جائے گی اور اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا. ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے کیونکہ ہمیں کافی ابھی بھوک لگ رہی تھی اس ٹائم. اور میرے لیے سب سے مشکل ٹاسک ہوتا ہے جو میری 2-3 ذمہ داریاں ہیں گھر میں، ان پرچیزوں کو سبزی کھلانا. آج میں نے پورے دن سے عہد کیا تھا کہ میں سبزی کھلاؤں گی اور سادی روٹی کھلاؤں گی. میں نے ابھی آپ دیکھیں گے میں نے آٹا وغیرہ بھی گوندا کہ نہیں، آج ہم سادہ سالن اور سادی روٹی کھائیں گے. انسانوں والا کھانا کھائیں گے، جیسے نارملی انسان روٹی کھاتے ویسے کھائیں گے. یہاں پہ میں نے جنجر گارلک پیسٹ بھی ایڈ کر دیا جو کہ میں پہلے بھول گئی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ہر سالن کی، ہر کھانے کی جان ہوتی ہے. اور میں نے گھر کے سادے مسالے ڈالے تھے، میں نے کوئی بھی باہر کا مسالہ اس میں شامل نہیں کیا. سادی کوٹی بھی لال مرچ، ہلدی، نمک اور لیمو ڈال لیا تھا. آپ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں. اب جی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کانڈ ہو رہا ہے. یہاں پہ باہر سے آ کے ایک باشندہ مجھے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں آپ نے چکن بھی ایڈ کر دے. میں نے کہا نہیں یہ تو سادی سبزی کی، آج تو میں نے پکا ارادہ کیا ویسے میں کچھ بھی نہیں کروں. لیکن پتہ نہیں کیا ہے کہ آج کل لوگ گھر کے جو لڑکے ہیں یہ کھاتے ہی نہیں ہیں سبزی. پتہ نہیں آپ لوگ کے گھروں میں بھی یہ سب ہوتا ہے یا صرف میری کہانی ہے. تو حالانکہ کبھی کبھی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ صرف سبزی ہو جائے، سمپل دال ہو جائے، لیکن سادہ کھانا ان لوگوں سے کھایا ہی نہیں جاتا. خیر آگے چل کے آپ دیکھیں گے میں آپ کو ایک اور بات بھی ان کی بتاؤں گی کہ ان نے مزید میرے سے کیا حرکت کی. ایک تو مزے کا کھانا کھانے کے بعد بھی ان لوگوں نے کیا کیا. یہاں پہ آپ نے مسالے کو بلینڈ نہیں کرنا، بلینڈر میں ڈال کے وہ جیسے عام لوگ بناتے ہیں. نہیں، سبزی میں کبھی بھی بلینڈ کر کے مسالہ نہ ڈالیں. سبزی میں ایسے اچھا لگتا ہے. میں جب کبھی بلینڈ کر بھی لیتی ہوں تو وہ ٹیسٹ نہیں آتا، اس لیے اب میں سیکھ رہی ہوں. اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سبزی ایسے ہی مسالے میں اچھی لگتی ہے. اس پوٹ کو آپ دیکھیے، اس پوٹ میں نے کل جو چکن فرائی کیا تھا اس میں پورا 1 kg میں نے آئل ڈالا تھا کہ چلو میں نا اس کو بعد میں ہانڈی وغیرہ میں یوز کر لوں گی. پھر جب میں فرائی کر لیتی ہوتی چیزیں میں بعد میں اس آئل میں ہانڈی بنا لیتی ہوتی ہوں. اب دوبارہ تو یہ مجھ سے باٹل میں نہیں ڈال سکتا تھا، میرے پاس وہ نہیں تھی پنل، تو میں نے ایسے رکھا ہوا تھا. اب میرے گھر کا ایک بندہ جن کو میرے احساس میں کہ چلیں یہ تھکی ہوئی ہیں تو ہم نے جا کے چائے بنا لیتے، تو وہ سمجھے اس پہ پانی ہے، انہوں نے وہ سارا ڈال دیا بیسن کے اندر، وہ سنک میں سارا آئل گرا دیا اور پھر مجھے بتایا کہ وہ ہم نے تو پانی سمجھ کے پھینک دیا. خیر میں کہتی ہوں کہ گھر کے مرد حضرات کچن میں جا جائے، وہ جب چاہتے کوئی نقصان کرتے ہیں، میں اتنا نقصان کرتی ہوں تو وہ نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن میں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، روز مجھ سے بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، آپ سے تو کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے، یہ تو زندگی کا حصہ ہے نقصان. اور بس اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگا کریں، کسی بڑے نقصان سے اللہ پاک نے بچا لیا. یہاں میں پھر جوش و خروش میں آٹا وغیرہ بھی گوندھ دیتی، لیکن بعد میں جا کے میری نیت بدل گئی کہ نہیں تو گھر میں روٹی پکانی نہیں ہے. تو میں نے بس ایک بار ہلکی سی بات کی کہ یہاں نا بھائی سے چپاتیاں بھی ملتی ہیں. تو وہ پھر میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ہوا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کیسے بدل جاتی ہیں. انسان کچھ سوچتا ہے ہوتا کچھ ہے، انسان کچھ پلاننگس کرتا ہے، اینڈ پہ کچھ اور ہو جاتا ہے. یہ سارے بس فیصلے اللہ کے ہی ہوتے ہیں، ہم لوگ تو صرف سوچ سکتے ہیں اور ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے. یہاں پہ میں نقصانات سے اتنا گھبراتی نہیں ہوں، بس ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے جانی نقصان سے، مالی نقصان سے بچائے. وہ بھی اکثر ہو جاتے ہیں، بٹ پھر یہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی جان پہ اتنا ظلم نہیں کرتا، اتنا بوجھ نہیں ڈالتا. ظلم نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کسی کی جان پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ برداشت نہ کر سکے. تو اگر ہمارے اوپر یہ بوجھ آئے تو ضرور ہمیں برداشت کی صلاحیت ہوگی. اگر نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ صبر بھی دے گا اور برداشت کرنے کی ہمت بھی دے گا. تو اس سے بس میرا ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ ضرور اس میں کوئی حکمت ہوگی. جو بھی ہوتا ہے اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے. یہ بات مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ واقعی جیسے جیسے زندگی کے معاملات آگے بڑھتے ہیں انسان سمجھتا جاتا ہے کہ اس میں کوئی حکمت تھی، اس میں کوئی حکمت تھی، فلاں ٹائم کوئی حکمت تھی. خیر یہاں میں نے پیاز تھوڑے سے پکا کے اس میں ٹماٹر شامل کر دیے. پیاز میں نے براؤن نہیں کیے تھے، ہلکے کچے پکے ہی بنے تھے. اس میں ٹماٹر ڈال کے میں نے کافی دیر اس کو ڈھانپا، بھونتی رہی کیونکہ اس طرح ٹماٹر اگر کچے منہ میں آئے تو وہ پھر سارے سائڈس پہ کر دیتے ہیں. اور یہ جو دو اس ٹائم میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں یہ دونوں تو بالکل اس طرح سائڈ پہ کر دیتے ہیں. آج تو ان نے سالن میں سے کچھ بھی سائڈ پہ نہیں کیا اور انہیں اتنا اچھا لگا. مطلب آج میں نے کہا میں کامیاب ہو گئی، میں نے مزے کا کھانا بنایا ہے. سبزی اچھی بن گئی. سبزی ایک ایسی چیز ہے نا جو کہ آپ کو بڑی اس سے پکانی ہوتی ہے ترتیب سے کہ جو ایک شکل میں برقرار ہے. مطلب مجھے وہ گری اور بہت زیادہ گلی بلی سبزیاں نہیں پسند. ہر کسی کو بھی پسند ہوتی. میں کہتی ہوں سبزی نا بس اتنی اور بس پک جائے، وہ کھڑی ہو. پھر میں نے اس میں مسالے کو اچھی طرح سے بھونا اور پھر میں نے یہاں پہ میں دوسرے موبائل سے یہ ریکارڈ کری تھی کہ یہ والا موبائل جو تھا یہ میں نے سائڈ پہ کیا تھا، چارج کری تھی. وہ دوسرے موبائل سے تھوڑی ہاتھ سے ہل جل رہی ہے ویڈیو. یہاں میں نے سارا مسالے کے اندر ایڈ کر لیا سامان اور پھر اس کو تھوڑی دیر پکایا، ڈھانپ کے پکایا. پھر جو یہاں پہ میں نے کھول لیا تھا ڈھکن، پھر جو پانی وغیرہ تھا اسے میں خشک کری تھی. میں نے آلو دیکھ لیا، آلو اگر پک گیا ہے تو سبزی اور چکن تو پک ہی گیا ہوگا. آلو کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے. یہاں پہ بہت پیاری اس کی شکل تھی، صحیح ایسے لگ رہا تھا بالکل کھڑی سبزی، فریش.
گرین گرین تھی اور سالن بھی صحیح ریڈ ریڈ کلر آ رہا تھا، حالانکہ مرچی تیز نہیں تھی نہ نمک تیز تھا، کچھ بھی ایسا ویسا اس میں نہیں تھا. تو ہاں بس میں نے اس کو چیک کر لیا ایک دفعہ، پھر میں نے ڈھانپا تھوڑا آئل آ جائے، پھر میں نے بھی چیک کیا آئل آ رہا ہے. خیر پھر میں نے اس کو سرو کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری اس کی لک تھی، بہت پیاری، اور یہ ٹیسٹ وائز بھی بہت اچھا بنا تھا. ٹو بی آنیسٹ یہ میرا ہونیسٹ ریویو ہے، میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتی، آپ کو پتہ ہے کہ نہ بناؤں اچھا اور میں کہوں اچھا تھا، نہیں کبھی بھی ایسا نہیں کرتی. یہاں پہ میں نے اس کے کچھ کلکس لینے تھے، آج میں نے کچھ پکس لی اس کی، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی. کیونکہ ہمیشہ مجھ سے ہوتا ہے میں چیزیں بنا لیتی ہوں، یا تو میں اس کی میکنگ بھول جاتی تھی شروع میں، اب میں یاد رکھتی ہوں، یا میں ابھی بھی اس کے پکس لینا بھول جاتی ہوں. تو پھر ابھی میں تسلی سے اس کو بنا کے پھر اس کی پکچرز لی. پکچرز مجھے صحیح طرح سے لینی بھی نہیں آ رہی تھی، مطلب ابھی مجھے اس کیمرے کی اتنی سیٹنگ بھی نہیں پتہ، میں کہہ رہی ہوں تھوڑی سیٹنگ وغیرہ بھی سیکھ لوں گی تاکہ اچھی اچھی پکس لے لیا کروں. اور یہ آپ دیکھ لیں کتنی سبزی جیسے میں نے کاٹ کے رکھی تھی ویسے ہی ہم نے نکالیا، اور یہ بالکل پکی ہوئی تھی، بالکل پکی ہوئی تھی. میں نے اس کا چھلکا وغیرہ اوپر سے ریموو نہیں کیا تھا اور بہت اچھی پکی ہوئی تھی. مطلب خیر یہ آپ میرے کلکس دیکھ رہے ہیں، کلکس دیکھنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں روٹی کے حوالے سے. اور اب میں پکچرز دیکھ رہی ہوں، اچھی لگ رہی ہیں، پکچرز میں بھی اچھا لگ رہا ہے اور ریئل میں بھی ایسا ہی تھا، اور کھانے میں بھی ٹیسٹ وائز بھی بہت اچھا تھا. اس میں آپ اچار وغیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں، اور وہ اجوائن اور وہ جو ہوتی ہے کلبنجی، میتھرے، یہ چیزیں بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. لیکن میں نے اتنا کچھ ایڈ نہیں کیا تھا، میرے پاس ابھی مسالہ جات میں وہ چیزیں نہیں ہیں، اور یہاں سے مجھے نہیں پتا کہاں سے ملیں گی. تو پھر جب وہیں تو انسان وہ بھی تھوڑا بہت ایڈ کر لیتا ہے. پھر کھانا بنا کے میں نے رکھا اور ہم پھر باہر چلے گئے، تھوڑی واک کر لی، واک وغیرہ کی میں نے. یہاں سے ہم نے واک وغیرہ کرنے کے بعد واپسی ہوئی، واپسی پہ ہم نے روٹیاں لے لیں. یہاں پہ میں تھوڑی شرارتیں کر رہی ہوتی ہوں، کبھی کیا میری حرکتیں چلتی رہتی ہیں. تو روٹی وغیرہ لے کے ہم گھر آئے، بھوک لگی ہوئی تھی. پھر روٹی ایک بات تو میں نے طے کر لیا کہ جب تک ان لوگ کو ٹھیک طرح سے بھوک نہ لگے کھانا سرو نہیں کرنا. خیر ہم گھر آئے، روٹیاں وغیرہ میں نے کھول کے رکھی اور پھر ہم نے روٹی کھانی شروع کی. تو ریویوز یہ تھے کہ روٹیاں کم تھی، روٹیاں اور زیادہ لے کے آنی تھی، ہمیں اور زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے. پھر اور بھوک کا جو علاج ہوا وہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں. ابھی علاج ہو رہا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہاں مجھے یاد آ گیا کھانے کے برتن تو میں نے واش ہی نہیں کیے. خیر تھوڑے سے برتن تھے، کوئی اتنے زیادہ برتن بھی نہیں تھے، تو میں نے کہا چلو میں جا کے فوراً سے وہ واش کر لیتی ہوں، کیونکہ آرڈر جو تھا ابھی بہت لیٹ نائٹ نہیں آ سکتا، گیٹ سے انٹر کروانا پڑتا ہے، تو یہ لوگ پک کر رہے تھے. پھر میں نے کہا تب تک میں برتن وغیرہ دھو دیتی ہوں. تو خیر یہ محض ایک بہانہ تھا کہ ہمیں بھوک لگی ہے. یہ انہیں باہر کی چیزوں کی جب کمی ہو جاتی ہے یہ ایسے ہی کرتے ہیں میرے ساتھ. کھانا میرے دل کی خاطر کھا لیتے ہیں، بٹ ان کا نہیں دل بتا. چلے اسی کے ساتھ خوش رہیں، آباد رہیں، ان سے مسکراتے رہیں اور اپنا بہت خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.